آج کے اس مزید عنوان میں مجھے جس موضوع پہ اظہار خیال کرنے کی دعوت دی گئی ہے وہ علامہ اقبال کے ایک شعر سے مستعار لیا ہوا ایک مصرع ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، جابے والا قدرت نے انسان کو سارے فطرت کا بھی بنایا، اسے ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے کا حوصلہ بخشا۔ فطرت نے چاند، سورج، ستاروں، زمین کی وسعتوں اور کوہ صحرا کی بلندیوں کو اس کے قدموں میں ڈال دیا تاکہ اس بزم ہستی کو فطرت کے انوار سے منور کر سکے، سنگلاخ زمینوں سے گل و لالا اٹھا سکے، دریاؤں کے رخ موڑ سکے، سنگلاخ پہاڑوں کو خاکے راہ کی صورت میں اڑا سکے، اوروں سے زندگی کی بھیک نہ مانگے بلکہ زمانے کو عصمت و سرفرازی کی سوغات عطا کرے۔ اور یہی وہ مقام ہے جب حکیم الامت کا قلم اس عقدۂ فطرت کی گرہ کشائی کرتا ہے کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نا شمشیریں، کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نا شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حاضرین والا اعتبار اقبال حکیم الامت ہے کہ جن کے دل کی گہرائیوں میں انقلابات جنم لیتے تھے، ان کے لیے مایوسی، گناہ، نا امیدی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ قوم کے نوجوانوں کو شہین شیل و لاکھ سمجھتے تھے، انہیں فرزندان اسلام سے بوئے صدلاک محسوس ہوتی تھی۔ وہ نانے جوی کھانے والوں کے لیے بازوئے حیدر کی دعا کرتے تھے، اس لیے وہ ملت اسلامیہ کی کشتے ویراں سے کیوں مایوس ہوتے؟ وہ تو اس کشتے ویراں میں اسلام کا جذبہ جہاد اور آئے ملت اسلامیہ کا نم دیکھنے کے آرزومند تھے کہ خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زبان تو ہے، خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے۔ جانے والا اقبال نے کشتے ویراں کہہ کر اس بدترین دور غلامی کی طرف اشارہ کیا جب ملت اسلامیہ فرنگی آمریت کے سامنے سربسجود تھی، اپنے خالق اور اس کے ثنا کے تصور سے کنارے کش ہو چکی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب بڑے بڑے فرقہ پوش اور جبہ دستار کے حامل مصلحتوں کے اسیر ہو چکے تھے۔ احیاء ملت اسلامیہ کا تصور ایک خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا تھا۔ اقبال نے احسن شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ہی تھا جو اسی کشتے ویراں میں ستارے بو کر آفتاب و مہتاب اگانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو عظمت آزادی کا خواب بن کر پاکستان کے وجود کا غلاف دیکھنے کا آرزومند تھا۔ یہ بے غلامی کے دور میں بھی یہی پیغام دے رہا تھا کہ بے خبر تو جوہرے آئینہ عیام ہے، کہ بے خبر تو جوہرے آئینہ عیام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ حاضرین والا اعتبار اقبال نے اپنی تمام امیدیں ان جوانانے سب شکن سے وابستہ کر رکھی تھی جو محرمات کو تسخیر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، جو حالات کے غلام نہ ہوں بلکہ حالات کی مایوسیوں سے امیدوں کے سورج فروزہ کرنے کی جرأت رکھتے ہوں، جن کے حالات کے غلام نہ ہوں بلکہ حالات کی مایوسیوں سے امیدوں کے سورج فروزہ کرنے کی جرأت رکھتے ہوں، جو جن کے دلوں کے جذبات میں صدق الخلیل مچل رہے ہوں، اس کے جذبے مچل رہے ہوں، جن کے دم یہ احتساب عمل کا یہ جذبہ مچل رہا ہو، یہ گھڑی محشر کی ہے تو سائے محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو سائے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ حاضرین والا اعتبار اقبال فانی نہیں بلکہ لا فانی ہے، اس کا پیغام ہنگامی یا وقتی نہیں بلکہ ابدی ہے، جو آج ملت اسلامیہ کی پھر ایک مرتبہ کفر کی یلغار کی زو میں ہے۔ جانے والا اس لیبی جنگ کا نعرہ لگانے والے اسرائیلی غزہ میں طبل جنگ بچا چکے ہیں، تاریخ پھر ایک مرتبہ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، وقت پھر ایک مرتبہ ہماری غیرت ایمانی کا امتحان لینے کو ہے، لیکن جناب والا یاد رکھیے اسلام بھی وہی ہے، پیغام مصطفیٰ بھی وہی، اسلام کا جذبہ جہاد بھی وہی ہے اور آئے ملت کا اسلامیہ کا خواب بھی وہی ہے، جو آج بھی ماضی کے نہال خانہ سے ابھر کر اسی کشتے ویراں میں ستارے بو کر آفتاب و مہتاب کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میں اس تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی کہ خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، کہ خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمین اس کی سید آسماں اس کا سید، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوق یہ فکر و کردار کا۔ شکریہ۔